السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد۔ اگر کل کی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہیں تو برائے مہربانی ان کو ابھی بتا دیں۔ اصحاب فیل نہیں، یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے۔ اصحاب فیل کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے۔ جی ایکسرسائز ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایکسرسائز سے پہلے اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو پھر وہ بتا دیں پلیز۔ ایک بار بریفلی ریپیٹ کر دیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ریپیٹ کر دوں ایک بار؟ ظالمون کافرون، ظالمون کافرون، الکافرون ظالمون، الکافرون ظالمون، یہ الکافرون ظالمون کفار جو ہیں وہ ظالم ہیں، تو الکافرون مبتدا ہے، مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، واو اس کی رفع کو شو کر رہا ہے، اور مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پہ ال لگا ہوا ہے، اور ظالمون جو ہے وہ اس کی خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ واو اس کی رفع کی علامت ہے اور خبر ہونا اس کی رفع کی وجہ ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، تو مبتدا معرفہ خبر نکرہ، ایک جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا، کفار ظالم ہے۔ یسٹرڈے کی کلاس خود جو ہے وہ پرانے سارے ٹاپکس کا ریویژن تھی، ایک طریقے سے تو اس کی کوئی ریپیٹیشن کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ جو کل کا اگزامپل تھا حامدون مسلمون، اسے صفت موصوف میں کیسے لکھیں گے؟ حامدن مسلمن کو صفت موصوف میں لکھیں گے حامدن المسلمو۔ پلیز شو ہاؤ ٹو رائٹ حامدن اور حامدن۔ حامدن کو لکھیں گے حامدن، یہ ہو جائے گا حامدن، یہ ہو جائے گا حامدن، ہو جائے گا حامدن، اور حامدن المسلم یہ ہو جائے گا صفت موصوف، مسلمان حامد۔ ٹھیک ہے جی۔ نان سائلنٹ ہے، نان سائلنٹ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ نان سائلنٹ کیا ہے؟ مبتدا ان خبر جملہ اسمیہ جب ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے اس کی خبر، بس اتنی سی بات ہے۔ جملہ اسمیہ مبتدا خبر، مبتدا مرفوع ہوگا اور عام طور پہ معرفہ ہوگا، اور خبر بھی مرفوع ہوگی اور عام طور پہ نکرہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ حامد المسلم، اس میں حامد بھی معرفہ ہے، المسلم بھی معرفہ ہے، اس لیے یہ موصوف اور صفت ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حامد المسلم موصوف اور صفت ہے، مبتدا اور خبر نہیں ہے۔ نان اردو والا ظالمون الکافرون میں نون سائلنٹ، کچھ سائلنٹ نہیں ہے، الکافرون ظالمون، الکافرون ظالمون، اس میں کچھ سائلنٹ نہیں ہے۔
جملہ اسمیہ از کمپلیٹ سینٹینس اینڈ توصیفی از کمپلیٹ. جی جملہ اسمیہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے اور جملہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے وہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتا. مرکب توصیفی میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں ایک اسم ضروری نہیں ہے، ایک مبتدا ہوگا اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوگی تو یہ اس کی خبر ہوگی. ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کا ڈفرنس کلیئر ہو جائے گا. حامدن اسم علم کی وجہ سے معرفہ ہے. جی حامدن کسی شخص کا نام ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے. آپ روز جو ہے وہ ہر پیریڈ کی الگ الگ اٹینڈنس نہیں لگائیں گے، آپ دن کی ایک بار اٹینڈنس لگائیں گے. جیسے آج 11 تاریخ ہے تو آپ 11 تاریخ کی ایک بار اٹینڈنس لگائیں گے. جتنا مجھے پتا ہے کہ آپ کے اٹینڈنس کا جو پروسیس ہے اس میں آپ دن کی ایک بار اٹینڈنس لگائیں گے. اوکے جی، تو آج کا ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے جو کرنا تھا وہ مبتدا خبر کے جو ٹاپک تھا اس کی ایگزامپل تھی، جو ایکسرسائز تھی پیج نمبر 20 ہے. یہ ہم نے الصلاۃ خفیفتن تک کر لیا تھا، یا ہم نے الدنیا متاع تک کر لیا تھا، اور الصلاۃ خفیفتن جو ہے اس سے ہم نے شروع کرنا تھا. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ حامدن پر الف لام نہیں ہے لیکن مسلم پر ہے، تو یہ مجھے اس کا آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیا آپ سوال کر رہی ہیں. اور اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو پہلا آپ مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ آپ نے وسعت جہاں پہ معرفہ نکرہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ والی کلاس آپ نے اٹینڈ کی تھی؟ اٹینڈنس کیسے لگانی ہے اس کے لیے آپ نے واٹس ایپ کا گروپ چیک کر لیں، وہاں پہ آپ کو سب بتایا ہوا ہے کہ اٹینڈنس کیسے لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کلاس میں اگر میں اٹینڈنس کے پروسیس کو ہی سمجھاتا رہوں گا تو پھر اس کلاس کو عربی گرامر کا نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور عربی گرامر ہم اس میں پڑھ نہیں سکیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نمبر 3 پہ. لکھا ہوا ہے الصلاۃ خفیفتن، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الصلاۃ خفیفتن، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو. ٹھیک ہے، ہلکے کو. تو اب پہلے تو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب توصیفی ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے؟ کیونکہ اس میں پہلا جو جز ہے الصلاۃ یہ معرفہ رکھا ہوا ہے، اور خفیفتن جو ہے اس کو نکرہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ان کی وسعت میں اختلاف ہے اس لیے یہ صفت موصوف نہیں بن سکتے، بلکہ ابھی یہاں پہ یہ مبتدا اور خبر بنیں گے. اور الصلاۃ حالت کون سی حالت میں ہے؟ الصلاۃ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. الصلاۃ کی اعرابی حالت حالت رفع ہے. اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ الصلاۃ حالت رفع میں ہے؟ اس کے ضمہ سے ہمیں پتا چلا. الصلاۃ کے آخر میں جو ضمہ ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ رفع میں ہے. اور یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. بارک اللہ فیکم. کیونکہ یہ مبتدا ہے اس وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے. اور خفیفتن بھی اسی طرح حالت رفع میں ہے. اس کا ضمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، لیکن خفیفتن حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے، تابع نہیں ہے، خبر ہے. ٹھیک ہے، نہ تنوین کی وجہ سے ہمیں اس کا رفع پتہ چل رہا ہے اور نہ تنوین اس کے رفع میں آنے کا ریزن ہے. یہ رفع میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، خفیفتن خبر ہے. پیچھے ایک سوال آیا ترجمہ آپ میں سے اکثر نے بتا دیا تھا کہ نماز ہلکی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 اللہ سامعن. اللہ سامعن. دیکھیں آپ پلیز اب کسی بات کے بارے میں بتایا کریں کہ ایک چیز کنفیوزنگ لگ رہی ہے، کوئی پوائنٹ نہیں آ رہا، تو آپ پلیز بتایا کریں کہ کون سا پوائنٹ نہیں آ رہا. کیونکہ میں اگر ملٹیپل پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں تو اب آپ جب تک بتائیں گے نہیں کہ کون سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو تب تک میں اس کو کلیریفائی نہیں کر سکوں گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں لکھوں تو آپ مجھے بتائیں میں کیا لکھوں. ٹھیک ہے جی.
یہ الدنیا کا جو اعراب ہے یہ ہم نے کل کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو اگر آپ کی کل کی کلاس مس ہو گئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ لیجیے گا, کیونکہ اگر ہم پچھلی کلاسز کا کنٹینٹ ڈسکس کرتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. اللہ سامعن, اس کا ترجمہ ہے اللہ سننے والا ہے, بالکل یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اس میں مبتدا کیا ہو جائے گا؟ اللہ مبتدا ہو جائے گا اور سامعن اس کی خبر ہو جائے گی. اللہ کی وسعت کیا ہے؟ اللہ کی وسعت معرفہ ہے, بارک اللہ فیکم, اور یہ اس میں علم ہے. ٹھیک ہے جی. اور سامعن اس کی خبر ہو جائے گی اور اس کی وسعت نکرہ ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اس کا تنوین شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میرے پاس اصل میں اردو کی بورڈ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اللہ سامعن, اللہ سننے والا ہے. اللہ از دا آل لسنر, یا اللہ از سمیع اور سامع کا مطلب ایک ہی ہے؟ نہیں, دونوں کا مطلب ایک نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ ان دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے. نمبر 5, الرجال قوامون. اچھا, بلکہ دیکھیں اب یہ پوری ایکسرسائز میں نہیں کروں گا کیونکہ ترجمہ کرانا جو ہے وہ ترجمہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. الرجال آپ کو معنی پتہ ہے, الرجال قوامون. الرجال کہتے ہیں رجل کی جمع ہے. کون سی والی جمع ہے؟ رجل کی جمع مکسر یا جمع تکسیر ہے. رجل سے جمع, رجال اس کی جمع مکسر ہو گئی. الرجال قوامون, اس میں مبتدا اور خبر آپ کے سامنے ہیں. الرجال آدمیوں کو کہتے ہیں, اور قوامون اس کا جو اصل معنی ہے اس کے لیے آپ قرآن کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں سورہ نساء کی آیت ہے. مرد نگہبان ہیں یا نگران ہیں یا ذمہ دار ہیں, اس کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں اردو میں. تو وہ آپ کو جو ترجمہ صحیح لگے وہ آپ انشاءاللہ, اگر آپ قرآن میں دیکھ لیں تو زیادہ آسانی ہوگی, تفسیر میں دیکھ لیں تو اور زیادہ آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے گی. ہم نے اس میں مبتدا اور خبر آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے الحمدللہ. نمبر 6 میں الرب حی, حی کہتے ہیں زندہ کو, اور رب کا معنی آپ کو انشاءاللہ پتہ ہے. نمبر 7 الدین نصیحۃ. الدین نصیحۃ, دین کا معنی آپ کو پتہ ہے, اور نصیحۃ کہتے ہیں اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے خیر خواہی. الدین نصیحۃ کا معنی کرتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا یا دوسرے کو اچھی سجیشنز دینا, دوسرے کے بارے میں بھلا سوچنا, دین اس کا نام ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, الدین نصیحۃ. اللہ سامع مرکب توصیفی نہیں ہے کیونکہ اللہ معرفہ ہے اور سامع نکرہ ہے. مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے وسعت میں بھی. ٹھیک ہے جی, اس وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ سامع چونکہ نکرہ ہے, اللہ معرفہ ہے, اس وجہ سے یہ صفت موصوف نہیں ہے. نمبر 8 زید امین, اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. زید امین. اچھا, اب اس میں پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ زید امین, اس میں زید جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ علم ہے, کسی شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور امین جو ہے وہ نکرہ ہوگا. زید امین, زید امانت دار ہے. ٹھیک ہے, امین ایک صفتی معنی ہے اس کے اندر, وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. اگر اس کو ہمیں مرکب توصیفی لانا ہوتا تو ہمیں کہنا پڑتا زید الامین. ٹھیک ہے, تو یہ مرکب توصیفی بندہ, لیکن ہمارے پاس جو سینٹنس تھا وہ تھا زید امین, جس میں امین نکرہ ہے اور زید معرفہ ہے, جس طرح مبتدا میں عام طور پہ, مبتدا اور خبر میں عام طور پہ ہوتا ہے. تو زید امانت دار ہے, زید امانت دار ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 9 الجزاء حسن, جزا
اردو میں بھی جزا کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اور آپ چاہیں تو بدلے کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بدلہ جو ہے وہ حسن کہتے ہیں اچھے کو. الجزاء حسن، بدلہ اچھا ہے یا عمدہ ہے، یعنی کہ جو جزا ہے کسی کام کی جزا ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی جزا ہو سکتی ہے، وہ اچھی ہے. اور ہمیں اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے الجزاء حسن میں خبر کیا ہو جائے گی؟ حسن جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. اور کون سی حالت میں ہے حسن؟ اعرابی حالت کون سی ہے حسن کی؟ مرفوع ہے. کیسے پتا چلا کہ مرفوع ہے؟ کس طرح ظاہر ہوا کہ یہ مرفوع ہے؟ اس کے ضمہ سے. بارک اللہ فیکم. اور کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. نکرہ کی وجہ سے یہ مرفوع نہیں ہے، یہ مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر ہے. اور خبر ہے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ نکرہ بھی ہے، یہ ایک علامت بن سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اور مبتدا جو ہے وہ الجزاء ہو جائے گا، یہ معرفہ ہے، مرفوع ہے، اور اس کی جو علامت ہوگی رفع کی وہ بھی ضمہ ہوگا. یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو الجزاء پڑھیں گے. جزاء نہیں ہے، الجزاء ہے. ال آ جاتا ہے تو آخر میں تنوین نہیں آ سکتا. ال آ جاتا ہے تو آخر میں تنوین نہیں آتا. اگر آپ نے پچھلی کلاسز، وعلیکم السلام، اگر آپ نے پچھلی کلاسز مس کی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کلاسز کے علاوہ آپ ان کی ریکارڈنگ سنیں، تو پھر جی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پہلے ان ریکارڈنگز کو دیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ آسانی ہوگی. لیکن آپ اس پیس پہ رہیں کہ ہماری کلاسز سے زیادہ جو ہے آپ ریکارڈنگز کیچ اپ کر رہے ہو، تاکہ آپ ایک نہ ایک ٹائم پہ ہماری کلاسز میں کیچ اپ کر لیں. ٹھیک ہے جی. جی یہ سارے جملہ اسمیہ ہیں، یہ سارے مندرجہ ذیل جملوں کا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جملے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ جملے تھے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. 3 to 6 کی ایکسل شیٹ نہیں ہے میرے پاس، کچھ 3 to 6 کا ہم نے صرف ترجمہ کیا تھا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا جی، تو الحمدللہ ہمارے مبتدا اور خبر کا ٹاپک جو ہے وہ کسی حد تک کمپلیٹ ہوا ہے. آپ فکر نہ کریں، یہ ہم جو ٹاپکس کرتے ہیں اس میں بالکل شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بتائی جا رہی ہیں. جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں ریپیٹ ہوتے رہیں گے، اور جب یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے تو ان کی پریکٹس بھی آگے آگے ہوتی رہے گی. کوئی بھی چیز ہم نہیں کرتے ہیں تو شروع میں مشکل لگتا ہے، جب ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ چیز اور آسان ہوتی رہتی ہے. تو آپ اس کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے جی. ہم جب بھی نیا ٹاپک کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز ہوتی ہے تاکہ اس ٹاپک کی تھوڑی سی ریویژن ہو، اس ٹاپک کا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے. لیکن جب ہم اور آگے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ چیزیں ایک ساتھ استعمال ہو رہی ہوں گی، اور اس وقت انشاءاللہ آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. الرجالو، آپ بتائیں جمع مذکر سالم ہے یا نہیں؟ جمع مذکر سالم کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم کے آخر میں یا تو واو نون ہوگا اگر حالت رفع میں ہے، اور یا پھر یا نون ہوگا اگر حالت نصب یا جر میں ہے. تو الرجالو جو ہے اس کے آخر میں واو نون تو نہیں ہے، تو یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے. اچھا جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ. اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنا. ویسے خیر وہ اشارہ بہت آسان ورڈ ہی ہے، کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے. کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. جیسے اردو میں ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے؟ ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے اگر میرے سامنے کوئی کتاب پڑھی ہو اور میں کہوں کہ آپ کتاب لے جائیں، تو میں کیسے کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ آپ یہ کتاب لے جائیں. ٹھیک ہے. یا دور پڑا ہو. اچھا اگر قریب ہوگا، کبھی ہوتا ہے کہ ہم قریب کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی کتاب اگر بالکل سامنے ہوتی ہے، یا پھر ہم کبھی دور کے لیے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں بعید. ٹھیک ہے، کہ وہ والی کتاب. اگر انگلش ایکویولنٹ ہم اس کا دیکھنے کی کوشش کریں تو کہیں پہ دس آ جاتا ہے اور کہیں پہ دیٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو قریب کی چیز ہوتی ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، دس چیئر یا دس روم یا دس بک.
ٹھیک ہے. اور کبھی دور کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں دیٹ. یہ پروناؤن نہیں ہوتا. پروناؤن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے کوئی ناؤن مینشنڈ ہو جس کے لیے وہ پروناؤن آ رہا ہو, جو ضمیر کہلاتی ہے. یہ ضمیر نہیں ہوتا, یہ خاص ناؤنز ہوتے ہیں, اسم ہوتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یہ کتاب, تو یہ ہم یہ سے جو ہے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے 4 کتابیں اگر ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ ایک کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ مجھے یہ والی کتاب چاہیے, تو آپ ایک کتاب کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اشارہ جو ہے وہ یہ سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں اشارے کے لیے کچھ اسماء استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم جب بات کر رہے ہیں اسم کی, تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ان میں سے جو سارے ہم کریں گے وہ سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ تمام اسم ہوں گے, ان کا جو معنی ہوگا وہ اشارے کا ہوگا, ہر کسی کا اشارے کا معنی ہوگا. پھر دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 2 ٹائپس ہوں گی. کچھ اسماء اشارہ ایسے ہوں گے جو کہ قریب کے لیے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ بعید کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وائس میں ڈسٹورشن سب کے پاس ہے یا صرف آپ کے پاس ہے؟ کیا میری آواز میں سب کو ڈسٹورشن آ رہی ہے؟ نہیں, باقی اسٹوڈنٹس کو ڈسٹورشن نہیں آ رہی. تو جن کو آ رہی ہے ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کو پلیز چیک کر لیں, اپنی جگہ لوکیشن وغیرہ چینج کر کے دیکھ لیں, یا اپنی انٹرنیٹ سپیڈ کو دیکھ لیں. اگر وہ سب کلیئر ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہو گیا کہ اسماء اشارہ. ایک تو یہ کہ اسم ہوں گے, ان میں اشارے کا معنی ہوگا. یہ 2 طرح کے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ قریب کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے یا قریب ہوتی ہے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ بعید یعنی دور کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کی وسعت دیکھنا چاہیں تو آپ کے خیال میں ان کی وسعت کیسی ہوگی؟ وسعت کے اعتبار سے اسماء اشارہ جو ہیں وہ آپ کے خیال میں معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے؟ اگر معرفہ ہوں گے تو کیوں معرفہ ہوں گے, اور نکرہ ہوں گے تو کیوں نکرہ ہوں گے؟ اگر یہ معرفہ ہوں گے تو کیوں معرفہ ہوں گے, اور نکرہ ہوں گے تو کیوں نکرہ ہوں گے؟ اس چیز کو بتانے کے لیے یا اس چیز کا صحیح جواب دینے کے لیے آپ کو معرفہ اور نکرہ میں فرق جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. معرفہ میں ہم نے بات کی تھی عرف کی. معرفہ میں ہم نے کہا تھا کہ ایک عرف ہوتا ہے, ایک پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ پتہ ہوتا ہے ایک خاص چیز ہے. اور نکرہ میں یہ تخصیص یا تعیین یا اسپیسیفیکیشن نہیں ہوتی. تو جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم کسی چیز کو خاص کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ 4 کتابیں ہیں اور میں ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ کتاب چاہیے, تو ہم ان 4 میں سے ایک چیز کو خاص معین اسپیسیفائی کر رہے ہیں, اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دا ادر 3 بکس, مجھے یہ خاص ایک کتاب چاہیے, مجھے باقی 3 کتابیں نہیں چاہیے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ وسعت کے اعتبار سے تمام اسماء اشارہ جو ہوں گے وہ معرفہ ہوں گے, نکرہ نہیں ہوں گے. تو جب بھی اس میں اشارہ آئے گا ہم اس کو معرفہ کی طرح ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہو گئی. اس میں اشارہ جو ہے وہ اسماء ہوتے ہیں, ان میں اشارے کا معنی ہوتا ہے. اب وہ اشارہ قریب کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بعید کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وسعت کے اعتبار سے تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہوں گے. اب اسماء اشارہ جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں. میں ایک چارٹ کا ایک پیٹرن بنا رہا ہوں, اور یہ پیٹرن جو ہے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ اکثر جو ہے آہستہ آہستہ کر کے مختلف جگہوں پہ آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں گا کہ یوں جو چلتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں روز. ٹھیک ہے, جو لیفٹ ٹو رائٹ ہوتے ہیں یہ روز ہوتے ہیں, اور ٹاپ ٹو ڈاؤن جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کالمز. ٹھیک ہے, یہ کالم ہو گیا اور یہ رو ہو گئی. ٹھیک ہے. عام طور پہ جب گرامر میں کوئی چارٹ بنتا ہے تو اس میں کالم میں جو ہے عدد چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, واحد کا کالم چلے گا, یعنی نیچے واحد کی چیزیں مینشنڈ ہوں گی, اور یہاں پہ ہم جمع کی چیزیں مینشن کریں گے. اور جو روز چلتی ہیں وہ جنس کے اعتبار سے چلتی ہیں, جس میں ہم پہلے کر لیں گے مذکر کو اور پھر کر لیں گے مؤنث کو. ٹھیک ہے, تو یہ عام طریقہ ہوتا ہے جو آپ مختلف بکس وغیرہ بھی دیکھیں گے تو اس میں یہی پیٹرن فالو کیا جاتا ہے کہ کالمز جو ہیں وہ عدد کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں, اور روز جو ہیں وہ جنس کے اعتبار سے بنائی جاتی ہیں. یعنی کہ اب میں کوئی چیز یہاں لکھوں گا, مثال کے طور پہ اگر میں چیز یہاں پہ لکھوں گا تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ واحد مذکر کے لیے ہے.
یہ ایکس جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اور جب میں یہاں پہ لکھوں گا تو وہ جمع مؤنث کے لیے ہو جائے گا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اسماء اشارہ، اور سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اسماء اشارہ قریب کے لیے. ٹھیک ہے، قریب کے لیے اسماء اشارہ کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ تو جب ہم واحد مذکر کے لیے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ہاذا. ہاذا کا کیا معنی ہوگا؟ یہ. ٹھیک ہے، ہاذا کا معنی ہو جائے گا یہ. جیسے کہ اگر میں کہوں ہاذا کتابن، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہاذا کس کے لیے آ گیا؟ ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو کہ واحد ہو اور مذکر ہو. اور جب واحد مؤنث کے لیے کرنا ہو اشارہ تو ہم کہیں گے ہازیہی. ہازیہی. آپ مجھے کوئی اسم بتائیں جو کہ واحد مؤنث ہو جس کی طرف ہم اشارہ کر سکیں. کوئی ایسا اسم بتائیں جو کہ واحد مؤنث ہو. چلیں، طالبتن. کرسیون جو ہے وہ مذکر ہے، مسجدن بھی مذکر ہے، ہم طالبتن کی کے لیے کر لیتے ہیں ہازیہی طالبتن. جب ہم نے کہا ہازیہی طالبتن تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. یا ہازیہی سیارتن بھی کہہ سکتے ہیں، ہازیہی شجرتن بھی کہہ سکتے ہیں، ہازیہی نافذتن بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. حاضی کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ واحد مؤنث کی طرف. واحد مؤنث کی طرف اشارہ کیسے کریں گے؟ حاضی سے. اور جب ہمیں جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو قریب کے لیے تو ہم استعمال کریں گے ہا اولائی. جمع مذکر کے لیے بھی ہا اولائی یوز ہوتا ہے، اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہا اولائی ہی یوز ہوتا ہے. جیسے اگر ہمیں کہنا ہو کہ ہا اولائی مسلمون، یہ تمام جو ہیں یہ مسلمان مرد ہیں، اور اگر ہم عورتوں کی طرف اشارہ کہیں گے تو ہم کہیں گے ہا اولائی مسلماتن. ٹھیک ہے جی. تو قریب کے لیے اشارہ ہو گیا ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہازیہی واحد مؤنث کے لیے، اور ان دونوں کی جمع کے لیے ہا اولائی. اور یہ تمام اشارے جو ہیں یہ ہیں قریب کے لیے. جب کوئی چیز قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ہاذا ہازی ہا اولائی. یہ جو آپ مجھ سے پیج نمبر پوچھ رہے ہیں تو میں فی الحال کسی پیج نمبر کو کوئی ریفر نہیں کر رہا، نہ میں نے بک کھولی ہوئی ہے تو میں آپ کو کس چیز کا پیج نمبر بتاؤں. یہ میں ایکسل کی فائل پہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا کے اس میں آپ کو ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی پیج نمبر تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم اسم ایسے اسماء جو کہ اشارہ کر رہے ہیں قریب کی طرف، اس میں اگر ہمیں کسی واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ہاذا، واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے حاذیہی، اور کسی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے تو ہم کہیں گے ہا اولائی. ہا اولائی. ٹھیک ہے، ہا اولائی. ہاذا، حاذیہی اور ہا اولائی. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں اسماء الاشارہ، لیکن اب ہم دیکھیں گے للبعید، کہ اگر ہمیں دور کی طرف اشارہ کرنا ہو، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے؟ دور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ذالکا. واحد مذکر کے لیے ہم کہیں گے ذالکا، واحد مؤنث کے لیے ہم کہیں گے تلکا، اور جمع کے لیے کہیں گے اولائکا. جمع مؤنث کے لیے ہم کہیں گے اولا. یہ لکھ کیوں نہیں رہا؟ یہ اولائکا. ٹھیک ہے جی. اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہم کہیں گے اولائکا. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ کتاب تو ہم کہیں گے ذالکا، یا وہ کتاب ہے تو ہم کہیں گے ذالکا کتابن. اور اگر ہمیں کہنا ہو وہ گھڑی
تو ہم کس طرح کہیں گے گھڑی کو کیا کہتے ہیں؟ گھڑی کو کہتے ہیں ساعتن، تو ہم کہیں گے تل کا ساعتن، وہ گھڑی ہے. اور اگر ہمیں جمع مذکر کے لیے کہنا ہو تو ہم کہیں گے اولائکا طلابن. اولائکا طلابن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اولائکا طلابن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ تمام اسٹوڈنٹس ہیں. اور اگر ہمیں فیمیل کے لیے بھی استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے اولائکا طالباتن. اولائکا طالباتن. ٹھیک ہے جی، وہ سب اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے جو بیچ میں کچھ سوال آئے ہیں تلک الرسل وغیرہ کے حوالے سے، فی الحال اس ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا. فی الحال یہیں پہ میں یعنی جتنی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے فی الحال میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا. اس میں اور یعنی اس ٹاپک میں ظاہر سی بات ہے اور ڈیٹیلز بھی ہیں، تو ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جو کہ ابھی ہم کور نہیں کر رہے، فی الحال میں ان چیزوں کے حوالے سے جواب نہیں دوں گا ورنہ پھر اور کنفیوژن ہو جائے گی. ویسے ہی کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت فاسٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو میں ایک بار واپس ریپیٹ کر رہا ہوں. اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کچھ خاص اسما ہے. ان خاص اسما کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان خاص اسما کا کام ہوتا ہے اشارہ کرنا. ان خاص اسما کا کام ہوتا ہے اشارہ کرنا. یہ اشارہ قریب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ قریب کے لیے اشارہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بعید یعنی دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے تمام اس میں اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز، ایک خاص چیز یا خاص لوگوں کی طرف ان کا کام ہی ہے ان کو اشارہ کر کے ان کی تخصیص کرنا، ان کی تعین کرنا، ان کو اسپیسیفائی کرنا. اس وجہ سے یہ معرفہ ہوتے ہیں. جو قریب کے لیے ہوتے ہیں، واحد مذکر کے لیے اگر آپ کو اشارہ کرنا ہو تو آپ استعمال کریں گے ہاذا. واحد مؤنث کے لیے اشارہ کرنا ہو تو آپ کہیں گے ہاذیہی. اور جمع مذکر کے لیے یا جمع مؤنث کے لیے آپ کو اشارہ کرنا ہو تو آپ کہیں گے ہا اولائی. یہ سب ہیں قریب کے لیے. کوئی چیز قریب ہے تو آپ نے اشارہ کرا ہاذا، ہاذی یا ہا اولائی سے. اور اگر چیز دور ہے یا ایک شخص دور ہے اور ان کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے واحد مذکر کے لیے ذالکا، واحد مؤنث کے لیے تلکا، اور جمع مذکر یا جمع مؤنث کے لیے ہم کہیں گے اولائکا. جی، جمع کے لیے دونوں کے لیے سیم ہے. عرب نے جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال کیا ہے، تو ہم بھی سیم ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی، اب آپ 2 سے 3 منٹ کا بریک کر لیں انشاءاللہ. اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دیں، گیپ کریں، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ اس ٹاپک کو نوٹ سے دیکھ لیں گے اور ایکسرسائز جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جو مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے آخر میں تنوین لگے گا کیا؟ ان میں کہیں پہ بھی تنوین نہیں لگ رہا. ہاذا، ہاذی، ہا اولائی، ان میں کہیں پہ بھی تنوین نہیں لگ رہا، تو تنوین تو ان میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. اس میں اشارہ مکمل جملہ ہے؟ نہیں، اس میں اشارہ مکمل جملہ نہیں ہے. اس میں اشارہ صرف اشارہ کر رہا ہے. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. اس کو جملہ کیسے بنائیں گے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں. پہلے پیچھے میں نے ایگزامپلس بھی دی ہیں لیکن ہم واپس دیکھ لیں گے. غیر عاقل چیز کیا صرف مفرد صیغہ لگے گا؟ یہ ذرا مجھے بتائیں گے کہ غیر عاقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کلاس میں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے غیر عاقل کو ڈسکس کیا ہو. سر جی اگر وہ مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے آخر میں تنوین کہیں پہ نہیں آ رہا. قرآن میں جو آیا ہے ذالک الکتاب، اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. سر میں نے اپنے پاس فلو چارٹ بنایا ہوا ہے. ہم نے اسم کی 4 حالت پڑھی ہیں، پھر مرکب سٹارٹ کیا. مرکب اسم کی سب کیٹیگری ہو گئے یا حروف ہجیہ میں کلمات کی طرح سب کیٹیگری ہوگا. یہ مرکب تو اپنے الگ بات ہوتی ہے، اس میں یہ کوئی اس کی کیٹیگریز کی بات نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ فلو چارٹ جو کہہ رہی ہیں آپ مجھ سے اگر شیئر کر دیں گے تو میں آپ کو اس میں بہتر بتا سکوں گا. سینٹنسز میں نے جو لکھے تھے وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ. شکر کہ بریک آیا، اللہ کا شکر ہے کہ بریک آیا، الحمدللہ.
مبنی ہے. دس از سو ایزی الحمدللہ. پلیز scroll down to examples or read and answer me please. قرآن میں جو آیا ہے ذالک الکتاب، قرآن اس کا ترجمہ کہ یہ معنی ہے. جی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ذالک الکتاب جو ہے اس میں جو ڈیٹیل ہے فی الحال ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، یہ توصیفی ہوگا، توصیفی کی بات نہیں ہو رہی فی الحال. بعید کی اگزامپل بتائیے. بعید کی اگزامپلز یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ تمام حاضر موجودہ چیزوں کے لیے ہے. جو قریب یا دور کی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ حاضر یعنی فزیکلی موجود ہو، کچھ چیز ذہن میں بھی موجود ہو سکتی ہے. اگر ذہن میں بھی موجود ہو سننے والے اور بولنے اور سننے والے دونوں کے، تو تب بھی اشارہ ہو سکتا ہے. توصیفی کے قاعدے کہ میں تثنیہ کا کوئی کانسیپٹ ہے کیا؟ تثنیہ کا کانسیپٹ ہم ان پورے نوٹس میں کہیں پہ بھی اب ڈسکس نہیں کریں گے. تو تثنیہ کا کانسیپٹ ہوتا ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہم کہیں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. بیت ایگزام آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے، نہیں آ رہا، سمجھ آ گئی الحمدللہ. تل کا امتن وسطن، اس کا ترجمہ تو ہوتا ہے کہ یہ بیچ کی امت ہے. ٹھیک ہے. انٹرنل ٹیسٹ ہوگا کہ استاد؟ السلام علیکم سر. ایک دن شروع سے اب تک کا سارا کوئی ریویژن کر رکھ لیں پلیز. یہ جو آپ نے پوچھا ہے عطیہ نواز کے ایک دن شروع سے اب تک کا کوئی ریویژن کر لیں، تو آپ نے کیا کل کی کلاس اٹینڈ کی تھی؟ اگر آپ نے کل کی کلاس اٹینڈ کی تھی تو کل کی کلاس میں ہم نے پورے اس کا ایک ریویژن کیا تھا. اور اگر آپ نے کل کی کلاس نہیں لی تھی تو آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ریویژن مل جائے گا. تو آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا، تو اس میں پورا جو ہے ہم نے شروع سے ریویژن کیا تھا. ٹھیک ہے جی، کوئک ریویژن کیا تھا پورا شروع سے. ابھی آ جائیں گی ایگزامپلس، قریب کی اور دور دونوں کی ایگزامپلس آ جائیں گی، آپ فکر نہ کریں. اس میں اور اوپر میرے پاس اسکرین نہیں ہے. عربک کو پڑھنے کی ٹیکنیک بتائیں. عربک کو پڑھنے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں جہاں پہ عربی بولی جاتی ہو، اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ عربی بولتے ہوں، تو آپ کو عربی آ جائے گی انشاءاللہ. ورنہ پھر آپ یہاں پہ جو کلاس ہوتی ہیں آپ ان میں انرول کریں، ان کلاسز سے آپ پڑھیں. تو گروپ میں اگر آپ نوٹ اس کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ تمام جو آپ کے نوٹس ہیں ان سب کا لنک مل جائے گا. جی ہاذہی جو ہے اس میں جیسے ہم اردو میں کھڑا زبر کھڑی زیر کہتے ہیں، تو اس طرح ہاذہی میں جو آخر میں ہا ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، یعنی اس کو الف کے ساتھ کھینچ کے پڑھتے ہیں مدہ کے ساتھ. ہاذہی نیچے کر دوں، نیچے کر لیتے ہیں، یہ لیں نیچے ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ. ہم عرب میں ہی بیٹھے ہیں، تو آپ عرب میں ہی بیٹھے ہیں تو پھر آپ عربوں کے پاس جائیں، ان سے آپ بات کریں تو وہ آپ کو انشاءاللہ عربی آ جائے گی. قرآن سمجھنا ہے تو پھر آپ عرب علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ان کی عربی سنیں، ان کی عربی سن سن کے انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے گا. یا پھر عربی گرامر جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا جو آگے آگے چلیں گے تو جس طرح بھی ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں تو اس میں ہم آگے جائیں گے. ابھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ قرآن کے فریزز ہیں یا قرآن کے الفاظ ہیں، اور جب ہم آگے جائیں گے تو بہت ساری آیات آتی رہیں گی، ان کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے، یا کچھ احادیث ہیں تو ان کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے. تو آہستہ آہستہ کر کے قرآن جو ہے اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. اس کے علاوہ جو قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں آپ وہ بھی اٹینڈ کریں، تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کریں، تو آپ کو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. عربک میں میسکولین فیمینن ڈفرینٹ ہے اردو سے؟ کس طرح اردو سے ڈفرینٹ ہے؟
عربک ٹرمینالوجیز کیسے یاد کریں؟ عربک ضروری نہیں ہے، ابھی ہم کلاسز میں جیسے جیسے چلتے رہیں گے تو یہ ٹرمینالوجیز آپ کے ذہن میں بیٹھتی رہیں گی، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اور ٹرمینالوجی نہیں بھی بیٹھ رہی، کانسیپٹ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن جب اتنی بار ریپیٹیشن ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم جب بھی کوئی نیا ٹاپک پڑھتے ہیں تو نئے ٹاپک کی ٹرمینالوجی اگر آپ نے پہلی بار پڑھی ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنے میں، یاد رکھنے میں، نئے ورڈ کو یاد آپ کسی نئے ورڈ کو چھوڑیں، کسی نئے شخص سے بھی ملتے ہیں تو اس کی بھی شکل یاد رکھنے میں کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے. پھر لوگوں کی شکل اتنی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ نہ بھی یاد کرنا چاہیں تب بھی وہ ذہن میں آ ہی رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کلمات کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو آپ کو ایک مشکل ورڈ اگر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کا آسان ورڈ نہیں ملتا کہ میں سامنے والے کو آسانی سے کس طرح سمجھاؤں. آپ کے ذہن میں وہ مشکل اصطلاح ہی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ذہن اس اصطلاح کو آپ کے لیے آسان کر چکا ہوتا ہے. جی، جو عرب میں سننے والے ہیں وہ مختلف جو علماء ہیں عرب، ان کی تفاسیر، ان کے دروس وغیرہ سنا کریں. ریڈیو وغیرہ میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہوگا، تو اسلامک پروگرام ویسے سنیں، بالکل ریڈیو پہ سنیں، یوٹیوب وغیرہ پہ دروس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سنیں. سعودیہ میں بولنے والے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ سعودیہ میں یا جو مختلف عرب ممالک ہیں وہاں کے آپ علماء سے اگر آپ ان کی عربی سنیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ عربی ملے گی جو کہ قرآن و حدیث میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جو فصحیٰ عربی کہلاتی ہے. تاوے گا ہے. استغفر اللہ، استغفر. اچھا جی، تو اب ہم انشاءاللہ نوٹس پہ آ جاتے ہیں. اس میں اشارہ، آپ عرب علماء کے بارے میں اگر پوچھیں جو کبار علماء ہیں ان کو آپ سنیں، شیخ محسن العباد ہیں اور اس طرح کے مختلف ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو آپ جو ہے واٹس ایپ پہ پتہ کر لیجیے گا، آپ کے پاس بروج کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں، آپ ان کو پتہ کر لیجیے گا. یہاں پہ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس میں اشارہ، ابھی ہم نوٹس پہ ہیں، نوٹس کا یہ پیج نمبر 21 بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، اردو نوٹس کا پیج نمبر 21. اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یہ کیا جاتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو بھی چکا ہو یا آگے ذکر ہو رہا ہو، دونوں ہو سکتے ہیں. یہ اشارہ قریب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور دور، جس کو عربی میں بعید کہتے ہیں، بعید کے لیے بھی. مثلا ھذا شرکن، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ شرک ہے. اب جیسے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اب ذکر ضروری نہیں ہے کہ لفظوں میں ہوا ہو، کہیں پہ ذہن میں بھی ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کہا کہ ھذا شرکن، یا آپ نے کسی چیز کی طرف دیکھا، کوئی بات لکھی ہوئی تھی اور آپ نے کہا ھذا شرکن، تو یہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ھذا. اب یہ آپ کا اشارہ کر دیا اس چیز کی طرف اور پھر آپ نے اس کے بارے میں کہہ دیا شرکن. قاعدہ کیا ہے اس میں؟ اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی معلوم اور معروف اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جب اسپیسیفائی کر رہا ہے کسی کوئی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اس وجہ سے وہ معرفہ ہوگا. اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قریب کے لیے کون سے ہوتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں، یہ جو پیٹرن ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کالم جو ہے وہ چلے گا عدد کا، واحد اور جمع کا، اور روز جو ہے وہ چلیں گی جنس کی، مذکر اور مؤنث کی. تو واحد مذکر کے لیے ھذا، واحد مؤنث کے لیے ھذہ، اور جمع مذکر یا جمع مؤنث دونوں کے لیے ہؤلاء. اور بعید کے لیے واحد مذکر کے لیے ذالکا، واحد مؤنث کے لیے تلکا، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے اولئک. پلیز رپلائی کامنٹ ہے، کس چیز کا رپلائی کرنا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. جس جس چیز کا رپلائی ہو پاتا ہے میں رپلائی کر دیتا ہوں، کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے اگنور ہو جاتی ہیں. آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجیے گا جو آپ چارٹ کا پوچھ رہی ہیں، تو آپ واٹس ایپ پہ چیک کر لیجیے، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، وہاں سے چیک ہو جائے گا. یا آپ بروج کے جو اسٹوڈنٹ ہیلپ لائن کا نمبر ہے آپ ان کو سینڈ کر دیں اور ان کو کہیں مجھ تک پہنچا دیں تو شیئر ہو جائے گا. اللہ اکبر. مندرجہ ذیل کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل کا ترجمہ کریں. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں یہ فرسٹ والا اس میں سب سے ڈیفیکلٹ ہے، باقی سارے تو بہت آسان ہیں، اس لیے میں فرسٹ والے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ھذا بشر کریم. ٹھیک ہے جی،
بشر کریم. بشر کہتے ہیں انسان کو, کریم کہتے ہیں کرم کرنے والے کو, احترام عزت والے کو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم اس کو بریک کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ورڈ ہے ہاذا, ایک ہمارے پاس ورڈ ہے بشرن, اور ایک ہمارے پاس ورڈ ہے کریمن. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم اگر وسعت دیکھیں, وسعت, تو ہاذا کی وسعت کیا ہو جائے گی؟ وسعت کا معنی معرفہ یا نکرہ, تو ہاذا کی وسعت ہو جائے گی معرفہ. کیسے پتا چلا کہ معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ کیسے پتا چلا ہاذا معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے, اور اسماء اشارہ جو ہے وہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں, اس لیے ہاذا بھی معرفہ ہے. بشر ان کی وسعت کیا ہو جائے گی؟ بشر ان کی وسعت ہو جائے گی نکرہ. اور کیسے پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے؟ بشر ان کیسے پتا چلا کہ نکرہ ہے؟ ضمہ تو معرفہ پہ بھی آ سکتا ہے. اس کے تنوین سے پتا چلا, اس کے تنوین سے پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے, کیونکہ ہم نے معرفہ کے وسعت کے ٹاپک میں کہا تھا کہ ہم عام طور پہ جو نکرہ والے تنوین والے کلمات ہوتے ہیں عام طور پہ وہ نکرہ ہوتے ہیں, جن میں تنوین ہوتا ہے عام طور پہ وہ نکرہ ہوتے ہیں. اور ایسے کلمات کو اگر ال لگا دیں شروع میں تو وہ معرفہ بن جاتے ہیں, اور ال لگانے سے پھر آخر کی تنوین ہٹ جاتی ہے. تو ال نہیں ہے اور یہاں پہ تنوین ہے, اس وجہ سے ہم بشرون کو کہہ رہے ہیں نکرہ. اور اسی طرح کریمن بھی کیا ہو جائے گا؟ نکرہ. ٹھیک ہے جی, کریمن بھی ہو جائے گا نکرہ. اچھا ہاذا بھی ایک اسم ہے, بشرن بھی ایک اسم ہے, اور کریمن بھی ایک اسم ہے. تو اصل میں یہاں پہ ہمارے پاس تین اسما آ رہے ہیں. پہلا ایک اسم آ رہا ہے, پھر دوسرا اسم آ رہا ہے, اور پھر تیسرا اسم آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم دیکھیں, پہلا اسم ہمارے پاس آ رہا ہے ہاذا کا, اور اس کے بعد آ رہا ہے بشرن. اگر ہم فی الحال یہاں پہ رکیں, ہاذا کو ہم نے کہا کہ یہ معرفہ ہے, اور بشرن کو ہم نے کہا نکرہ ہے, تو کیا ہاذا بشرن مرکب توصیفی بن سکتا ہے؟ ہاذا بشرن مرکب توصیفی نہیں بن سکتا, کیونکہ ہاذا معرفہ ہے اور بشرن جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ مرکب توصیفی تو نہیں بن سکتا. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ اور کیا کیا بن سکتا ہے؟ ہاذا بشرن اور کیا بن سکتا ہے؟ جب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم معرفہ پہلے حصے کو, پہلے جز کو معرفہ رکھیں اور دوسرے جز کو نکرہ رکھیں, تو یہ ہم نے پیٹرن پڑھا تھا کہاں پہ؟ یہ ہم نے پیٹرن پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں. اور جملہ اسمیہ میں جو معرفہ تھا ہم نے اس کو کیا کہا تھا کہ کون معرفہ ہوتا ہے عام طور پہ؟ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے عام طور پہ. مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے عام طور پہ. اور خبر کیسی ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے, تو بشرون ہو جائے گی خبر. ٹھیک ہے جی, مبتدا اور خبر. تو یہاں پہ ایک جملہ تقریباً مکمل ہو سکتا ہے ہاذا بشرون, کہ یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے جی, ہاذا بشرون یہ آدمی ہے. ہاذا ہو گیا معرفہ مبتدا, اور بشرون ہو گیا نکرہ خبر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک بات میں مینشن کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے پہلی بار یہ شاید سمجھ میں نہ آئے, تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ ایک دو بار آگے بھی یہ بات آئے گی, تب انشاءاللہ ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا اپنے پچھلے ٹاپک سے لنک کریں گے. بشرون کو ہم نے کہا نکرہ ہے اور خبر ہے. خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ خبر کا اعراب ہوتا ہے مرفوع. تو جو بشرون ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا مرفوع, اور ہمیں اس کا رفع کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ اس کا رفع کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ اس کے ضمہ سے. جو اس پہ جو ضمہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہماری بات ہو گئی. بشرون کی نکرہ ہے اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, اور مرفوع کی علامت ہے اس کا ضمہ. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں ہاذا پہ. ہاذا ہاذا معرفہ ہے, یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے, اور چونکہ یہ مبتدا ہے اس لیے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ہاذا کا اعراب کیا ہوگا؟
مبتدا ہونے کی وجہ سے، مبتدا ہونے کی وجہ سے ہاذا بھی ہوگا مرفوع، کیونکہ مبتدا ہونا ایک وجہ ہے حالت رفع میں آنے کی. لیکن اب جو دوسرا سوال ہے کہ اس کا رفع ہمیں دکھ کیسے رہا ہے، اس کا رفع ہمیں دکھ کیسے رہا ہے. الف سے تو ہم نے کہیں پہ ہم نے کچھ خاص اسما میں پڑھا تھا کہ اعراب دکھتا ہے، جو خاص اسما ہم نے دیکھے تھے ابو، ابا، ابی، اور وہاں پہ بھی رفع تو الف سے نہیں دکھ رہا تھا. تو الف تو ہم نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھی تھی رفع کی علامت. ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ رفع کی علامت تو نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہاذا ہو گیا، اس میں اشارہ جو ہے، اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیری، اگر ہم کہیں گے تقدیری میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ تقدیری اسما جو ہیں، تقدیری اعراب جو ہے ان اسما میں آتا ہے جہاں پہ کسی وجہ سے ان کا اعراب چھپ رہا ہو اور ظاہر نہ ہو رہا ہو. لیکن کیٹیگری کے طور پہ وہ ایسے اسما ہو جن کا اعراب ظاہر ہوتا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا مثال کے طور پہ موسیٰ. موسیٰ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ کس طرح کا اسم ہے؟ موسیٰ کس طرح کا اسم ہے؟ موسیٰ کس طرح کا اسم ہے؟ لیکن یعنی موسیٰ سے مراد کون؟ علم ہے نا، موسیٰ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے. تو جب ہم دوسرے علم کو دیکھتے ہیں جیسے کہ حامدن ہو گیا، جیسے کہ محمدن ہو گیا، جیسے کہ کوئی اور نام ہو گیا، تو علم کا کوئی غیر منصرف بھی ہو گیا، چلیں کوئی غیر منصرف بھی ہو گیا جیسے کہ عائشہ ہو گیا، عائشہ ہو گیا، ابراہیم ہو گیا، یہ بھی تمام علم ہیں. ٹھیک ہے، تو علم کا عام طور پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عام طور پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جیسے حامدن کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے، یہ غیر منصرف نہیں لیکن پھر بھی اعراب ظاہر ہو رہا ہے. عائشہ تو اعراب ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے غیر منصرف ہے لیکن اعراب ظاہر تو ہو رہا ہے نا. تو علم جو ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ اعراب ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو ایز اے کیٹیگری جو موسیٰ تھا، علم کی کیٹیگری سے جو تھا، یہ اس کیٹیگری سے تھا جن کا اعراب عام طور پہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن موسیٰ جو کلمہ ہے وہ اس میں کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ہم نے اس کو کہا تھا کہ اس کا اعراب تقدیری ہے، مقدر یعنی کہ ذہن میں ہے لیکن کسی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا. لیکن اگر وہ وجہ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا اعراب ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے کہا تھا اعراب تقدیری. امید ہے کہ یہاں تک کی بات کلیئر ہوگی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اسماء اشارہ کو. یہ جو اسماء اشارہ ہم نے ڈسکس کیے تھے، تو اب آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسماء اشارہ جو ہے، یہ تمام کے تمام اسماء اشارہ جو ہیں، یہ جو پوری کیٹیگری ہے اسماء اشارہ کی، اس میں عام جو رول ہے وہ یہ ہے کہ عرب نے اسماء اشارہ کو مختلف اعرابی حالات میں الگ طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو سیم ہی استعمال کیا ہے. جیسے اگر ہم رفع کی بات کریں تو ہاذا رفع میں بھی ہاذا ہوگا، نصب بھی اگر آئے گا تب بھی ہاذا ہوگا، جر آئے گا تب بھی ہاذا ہوگا. حاضی ہی رفع میں بھی حاضی ہی رہے گا، نصب میں بھی حاضی ہی رہے گا، اور جر میں بھی حاضی ہی رہے گا. اور اسی طرح باقی بھی جو ہیں ہا الائی ہا الائی ہا الائی رہے گا، ذالکا 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 رہے گا، تلکا 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 رہے گا. تو ایسی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کو عرب نے رفع، نصب اور جر تینوں میں سیم یوز کیا ہو، ایسوں کو ہم کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں مبنی. ان کا اعراب جو ہے وہ ظاہر کبھی بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا. ہاذا مبنی ہے تو یہ کبھی بھی اپنا اعراب جو ہے وہ اس کی اعرابی حالت چینج ہو جائے لیکن ظاہری طور پہ یہ کسی بھی طرح کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. تو ایسے جو بھی اسما ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مبنی. ٹھیک ہے، تو مبنی ان کا اعراب کبھی ظاہر نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پتا ہے، اب ہم اپنے اوریجنل سینٹینس پہ آ گئے، ہاذا بشرون. ہاذا بشرون میں ہاذا چونکہ مبتدا تھا اس وجہ سے اس کی اعراب مرفوع ہے، حالت رفع ہے. لیکن یہاں پہ یہ تقدیری نہیں ہے بلکہ یہ مبنی ہے، کیونکہ جو پوری کیٹیگری ہے اسماء الاشارہ کی، ان کی جو عرب نے ان کے اعرابی حالت میں ان میں کسی طرح کا چینج نہیں کیا ہے.
ٹھیک ہے جی. یہ ٹاپک مبنی کا ابھی ہمارے پاس پہلی بار آیا ہے، اس لیے میں اس کی زیادہ اور ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو الحمدللہ بالکل ٹھیک، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ حاذا جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، ظاہری طور پہ اس کا اعراب ہمیں نہیں دکھے گا. حاذا کا اعراب نصب نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں جو ہے وہ الف اس کے نصب کی علامت نہیں ہے. الف نصب کی علامت صرف کچھ خاص اسما میں ہے، جیسے ابن تھا، اخن تھا، فمن تھا، زو تھا، ان میں ہے، اور حاذا اس لسٹ میں نہیں ہے. تو الف اس کے رفع کی علامت اور نصب کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل میں حاذا جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. کیوں حالت رفع میں؟ کیونکہ اس سینٹنس میں ہمارے پاس حاذا جو ہے وہ مبتدا ہے. امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے اور ہمارے پاس اس سینٹنس کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی بھی رہ گیا ہے، کریم ان کا. ٹھیک ہے جی، کریم ان کا ہمارے پاس ایک حصہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب کریم ان کو اب ہم جب پیچھے سے لنک کرتے ہیں تو اب ہم دیکھیں عربی میں ایک جنرلی ایک رول آپ یاد رکھیے گا کہ جو سب سے پہلے جو سب سے قریب ہوتا ہے اس کا پہلا حق ہوتا ہے. تو ہم کریم ان کو بشر ان سے سب سے پہلے لنک کرنے کی کوشش کریں گے. بشر ان کی وسعت جو تھی ہم نے کہا نکرا ہے، اور بشر ان اور کریم ان کی جو وسعت ہے وہ ہم نے کہا نکرا ہے. ٹھیک ہے، کریم ان کی وسعت بھی نکرا ہے اور کریم بشر ان کی وسعت بھی نکرا ہے. کریم ان کا اعراب کیا ہے؟ کریم ان کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیسے پتا چلا کہ کریم ان کا اعراب مرفوع ہے؟ اس کے ضمہ سے. بارک اللہ فیکم. کریم ان کے ضمہ سے ہمیں پتا چلا کیونکہ اس کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے، تو اب ہمیں پتا چلا ہے کریم ان کا اعراب جو ہے وہ اعراب رفع ہے. اچھا، اب کریم ان کا اعراب بھی بشر جیسا ہے، کریم ان کی وسعت بھی بشر جیسی ہے. عدد کے اعتبار سے بشر کتنا ہے؟ عدد کے اعتبار سے بشر واحد ہے، اور کریم کتنا ہے؟ کریم بھی واحد ہے. اور جنس کے اعتبار سے بشر کیسا ہے؟ مذکر ہے. اور جنس کے اعتبار سے کریم کیسا ہے؟ یہ بھی مذکر ہے. کریم بشر کے بعد آ رہا ہے. اب آپ یاد رکھیں ہم نے جب صفت موصوف کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے بعد آتی ہے اور صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، لازمی طور پہ اس کی وسعت اور اس کے اعراب میں، اور عام طور پہ اس کے عدد اور اس کے جنس میں بھی. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریم جو ہے وہ پورا کے پورا بشرون کو فالو کر رہا ہے. تو ہم یہاں پہ کریم کو کیا کہہ دیں گے کہ کریم بن رہی ہے صفت. تو صفت چونکہ موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کریم کا اعراب ہو گیا رفع. کریم خبر نہیں ہے، کریم صفت ہے بشر کی جو کہ خود خبر تھا. تو اب اس کا آپ ترجمہ بھی اگر دیکھیں، ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ ایک کرم کرنے والا شخص. ٹھیک ہے، بشر کریم کا معنی کیا ہے؟ کرم کرنے، کریم کرم کرنے والا انسان یا کرم کرنے والا شخص. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو انالیسس ہوگا وہ کس طرح ہوگا کہ حاذا جو ہے وہ بن جائے گا مبتدا، بشر بن جائے گی اس کی خبر، اور بشر پھر موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہو جائے گی. اگر آپ چاہیں ہم اس کو ایک اور بھی انالیسس کرنے کا طریقہ دیکھ لیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. اس کو ہم واپس ایک بار دیکھ لیں گے. فی الحال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں ہاذا بشر کریم. اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا یہ ایک کرم کرنے والا شخص ہے، اور جب ہم نے اس کا انالیسس کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہاذا بھی ایک اسم ہے، بشر بھی ایک اسم ہے، کریم بھی ایک اسم ہے. ہم نے وسعت کے اعتبار سے ان کو دیکھا کہ ہاذا معرفہ ہے، بشر نکرا اور کریم بھی نکرا معذرت، اور حاذا کا ہم نے دیکھا معرفہ. پھر ہم نے دیکھا بشر نکرا، اور یہ جو کمبینیشن تھا معرفہ نکرا کا یہ ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھا تھا جہاں پہ مبتدا کو ہم معرفہ رکھتے ہیں اور خبر کو نکرا رکھتے ہیں تو جملہ ایک مکمل ہو جاتا ہے. اب چونکہ حاذا جو ہے وہ مبتدا ہے اس وجہ سے اس کی اعرابی حالت بن جائے گی رفع، لیکن اس کا رفع ظاہر نہیں ہو رہا. اور وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ حاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور اسماء الاشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت کبھی جو ہے ظاہری طور پہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، چاہے وہ رفع میں ہو، چاہے وہ نصب میں ہو، چاہے وہ جر میں ہو.
آتے ہمیشہ ایک ہی طرح ہے، تو اس وجہ سے حاضہ جو ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع ہو گیا، بشرن جو ہے وہ رفع ہو گئی چونکہ وہ خبر ہے، اور کریمن جو ہے وہ بشرن کی صفت ہو گئی کیونکہ وہ اس کو پورے طریقے سے فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ معذرت کے ساتھ اگلی کلاس کا آپ کا ٹائم ہو گیا اور آپ کے استاد انشاءاللہ ویٹ کر رہے ہوں گے، اس لیے میں زیادہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا. ایک سوال جو آ رہا ہے میں اس کا دے رہا ہوں، اور باقیوں کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں اس ٹاپک کو ایک بار ریویو بھی کر لیں گے اور اس ایکسرسائز کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو پھر آپ کا جو بھی اس کا سوال ہوگا وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. مبنی کو بھی ریپیٹ کر لوں گا انشاءاللہ. اسماء اشارہ میں تلکا اور ہاؤلائی کا اعرابی، جی ہاں تمام کے تمام جو ہیں وہ مبنی ہوں گے. تو تلکا، اولائکا، ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، یہ تمام کے تمام مبنی ہوں گے. 5 سالہ کورس کے بعد قرآن کو پڑھنے سے ترجمہ خود بخود تو نہیں، انشاءاللہ محنت کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ تمام گرامیٹیکل رولز ہوں گے جس کی بیسس پہ آپ تمام تو نہیں لیکن اکثر جو ہے میجورٹی آف دا گرامیٹیکل رولز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن ووکیبلری آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جتنا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، جتنا انشاءاللہ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، آپ کی ووکیبلری بڑھتی رہے گی اور اکثر جو چیزیں وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی رہیں گی، ترجمہ آتا رہے گا. مشکل ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ٹاپکس کو، گرامر کو آسان کرے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے وہ چیزیں آسان ہوتی رہیں گی. ابھی آپ مجھے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریشان نہیں ہوگا، اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم واپس ریپیٹ کر لیں گے، اس ایگزامپل کو بھی ریپیٹ کر لیں گے اور باقی اس کے بعد اس ایکسرسائز کو کر لیں گے تو یہ ٹاپک انشاءاللہ پھر واپس کلیئر ہو جائے گا.